बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ मीर के साथ में एक और प्रोग्राम में आपके सामने सामीन हाजिर हूँ। सामीन, बात करनी है फिरदौस आशिक अवान के हवाले से, जो कि किसी भी तारफ़ की मुताज नहीं है। उनका बैकग्राउंड, उनका माजी, मुस्तक़बिल, हाल सब आपके सामने है। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने एक्सप्रेस टीवी के प्रोग्राम कल तक में जावेद चौधरी के प्रोग्राम में उन्होंने पीपल्स पार्टी के 9 मंतखब एमएनए जो कराची से मंतखब हुए कादर खान मंदुखेल के साथ नहायत ही गलत रवैया अख्तियार किया और उन्होंने उनको थप्पड़ मारा और उनके साथ उनको गालियाँ शालियाँ दी। तो ये एक मिनिस्टर जो पंजाब की हैं उनको ये ज़ेब नहीं देता कि वो इस तरह का बिहेवियर करें, क्योंकि देखें पूरे जो हमारे टॉक शो होते हैं वो टॉक शो जो है वो पूरी पाकिस्तान की अवाम बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी उसको फोकस कर रहा होता है। तो इस सिलसिले में आज ये मैंने प्रोग्राम रखा है, मैंने बात करनी है। अब मेरे साथ 2 अपने सीनियर एनालिस्ट टेलीफोन लाइन पर होंगे, मुबशर अहमद साहब जो किसी के तारफ़ के मुताज नहीं, और फरासत सईद साहब वो भी सवाल न्यूज़ के सीनियर एनालिस्ट हैं, वो भी किसी तारफ़ के मुताज नहीं। तो मैं टेलीफोन लाइन पे लेता हूँ मुबशर साहब को। मुबशर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम सलाम मीर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम मेहरबानी। मुबशर साहब, ये जो गुज़िश्ता दिनों वाक़या पेश आया फिरदौस आशिक साहबा ने ऐसा क्यों किया, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? मुझे हैरत है कि लोग हैरान हो रहे हैं। आप नहीं देखते कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में यही बातें हैं, ये एमएनए, ये एमपीएस, ये जो वज़रा होते हैं, ये क्या कुछ करके यहाँ तक पहुँचते हैं, और फिर जब यही हरकतें जब मीडिया पे कर लें तो आप हैरान हो जाते हैं, आपको हैरत होती है। अगर देखें तो ये सोसाइटी में ये तो क्या, इनके जो चेले चपाटे होते हैं उनकी भी इस दर्जे रहुनत होती है, वो भी किस दर्जे की जो है ना वो क्या कहते हैं बदमाशी कर रहे होते हैं माशरे के अंदर। वो ये कोई पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर कोई नई चीज़ तो नहीं है। नई चीज़ तो नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक औरत है और उसने एक मर्द पे दौरान प्रोग्राम में उन्होंने उनको थप्पड़ दे मारा, और इसके बाद जब अगर कोई यही पॉजिटिव बिहेवियर होता तो हमारे औरतों की तंजीमें शुरू हो जाती है, कूके नस्वां, ये हो गया वो हो गया। तो इस बारे में क्या कहते हैं आप? बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल वो खामोश हैं अभी, बिल्कुल ये तंजीमें उन्होंने किसी से भी अभी तक किसी ने भी एहतजाज नहीं किया फिरोज आशिक अवान के इस रवैये के बारे में। देखिए बात ये है कि ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी आप ही के प्रोग्राम में बात हुई थी। तो ये दूसरी बार इनसे ये जुर्म जो है ये मीडिया पे दूसरी बार इस खातून से सरदर्द हो रहा है। ये काम ये इन लोगों के मिजाज का हिस्सा होता है। जहाँ तक रही आपकी बात, तो यकीनन जो तंजीमें हैं ख़वातीन के हुकूक़ की बात करती हैं, बेसिकली वो तो फंडेड हैं, उनका एक अल्टीरियर मोटिव होते हैं उनके। तो वो अगर ये साहब जो हैं ये इस खातून को कुछ कह देते या थप्पड़ लगा देते तो इस वक्त पूरे आलमी मीडिया के ऊपर जो है ना ये बातें इस तरह चल रही होती। लेकिन ये खातून है और इसने इस कदर बदतमीज़ी और हाथापाई की है, और फिर ये बाअसर शख्सियत भी है इस मुल्क की। इस वजह से मीडिया में भी आप उस तरह से नहीं देख पा रहे, और तंजीमें तो बिल्कुल इस मामले में खामोश हैं, और उनको होना चाहिए क्योंकि वो ज़ाहिर किसी एजेंडे पे काम करती है। बिल्कुल। मैं टेलीफोन लाइन पे दूसरी लाइन पे लेता हूँ अपने सीनियर एनालिस्ट फरासत सईद साहब से मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ कि फरासत सईद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मीर साहब? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं? जी जी अल्लाह का शुक्र है। ये जो बात वो चल रही है इस बारे में आप क्या कहते हैं, आपका क्या एनालिसिस है? माजरत के साथ मीर साहब, मेरे पास कुछ अच्छे अल्फाज नहीं है जो मैं कह सकूँ इन खातून जो हैं फिरदौस आशिक अवान साहिबा। बेसिकली इससे पहले भी एक वाक़या आपकी नज़रों से गुजरा है, अवाम ने देखा, फिर दूसरा वाक़या हुआ। तो सबसे बड़ी अहम बात जो अभी तक कोई एक्शन इमरान खान की तरफ से नहीं आया। तो अगर इमरान खान लोग अगर कहें कि जी लीडर अच्छा हो तो उसके नीचे टीम अच्छी नहीं है, अगर टीम अच्छी नहीं है तो लीडर कैसा होगा? तो बात बिल्कुल वाज़ेह है, एक्शन होना चाहिए था, इनको बिल्कुल किक आउट कर देना चाहिए था। और दूसरी अहम बात जो इसमें देखने वाली है कि ये जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ये रोल मॉडल होते हैं लोगों के लिए। तो दूसरा इनके ख़ानदान के बारे में भी पता चलता है। तो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था और इन पे मुकम्मल पाबंदी लगनी चाहिए, मीडिया अपीयरेंसेस इनकी बंद करनी चाहिए।
ان کو پارٹی سے نکال باہر کرنا چاہیے. میں تو سمپلی یہ سمجھتا ہوں. ان کا ماضی بھی بھرا ہوا ہے. اگر پرانے دیکھ لیں آرکائیو میں جا کے، ماضی میں بھی یہ پروگراموں میں اس طرح کی بدتمیزی کرتی رہی ہیں. تو کیا یہ رول ماڈل کیا پیغام دینا چاہتی ہیں پاکستان کی نوجوان نسل کو؟ لیکن جی ایکشن معاشرے میں یہ کیا اپنا کیا کہنا چاہتی ہیں، معاشرے کو کس طرف لے کے جانا چاہتی ہیں؟ اگر پارٹی ایکشن نہیں لے گی تو ایسے واقعات مسلسل ہوتے رہیں گے. اور عمران خان کی بات کریں تو اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ جی اسد عمر صاحب ہیں، ان کو انہوں نے نکالا تھا IMF کے چکر میں کہ جی ڈیل اچھی نہیں کی، واپس بٹھا دیا. اسی طرح اس کے بعد جہانگیر ترین کا مسئلہ آیا، ان کو واپس بٹھا دیا. تو یہ تو معاملات پارٹی کے اندر ہی سے پتہ چل رہے ہیں کہ ان کی کیا آگے فوکس ہے، یہ ملک کیا چلائیں گے. یہ لوگ تو اس قسم کی ان کی اوقات ہی نہیں ہے ملک چلانے والی. یہ کیا چلائیں گے ملک کو؟ بالکل، ملک چلانا تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن ابھی یہ جو لے کے جا رہے ہیں معاشرے میں، انہوں نے 2014 سے اپنا یہ انہوں نے معاشرے میں برداشت ختم کر دی ہے. سیاست کو کس طرف لے کے چلے گئے ہیں. تو یہ ہماری نوجوان نسل کو کس طرف کیا پیغام دے رہے ہیں، کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ آپ ذرا بتائیں گے، آپ کا کیا انالیسس ہے اس بارے میں؟ میرے خیال سے اگر عوامی رائے کی بات کریں، نوجوانوں کی بات کریں، تو ان کا بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے ان لیڈرز کو. وہ بالکل دیکھتے بھی نہیں ہیں. تبدیلی کے خواب تو سب نے دیکھے تھے فراست صاحب. جی بالکل، شاید آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. بالکل دیکھے تھے. میرے ساتھ بے شمار ایسے میرے اپنے جاننے والے تھے جو ہم تبدیلی کا خواب دیکھ کے سامنے ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے آ رہے تھے. لیکن بہت جلد پتہ چل گیا ساری دنیا کو، ساری عوام کو، کہ یہ کون ہے. یہ کچھ بھی نہیں کرنے والے ہیں. یہ صرف ایسے ہی شور شرابہ کرتے ہیں، اور انہوں نے پریکٹیکلی کوئی عوام کی بہتری، فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام نہیں کرنا. اچھا، اگلا سوال میرا اس سے ہے، پھر میں مبشر صاحب کی طرف جاؤں گا. کل تک میں جو ہے مبشر صاحب، یہ کل تک جو پروگرام ہے جاوید چودھری کا، اور جاوید چودھری کے ماضی کے پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ اس طرح کا چٹکلے لگا کے خود بیٹھ جاتے ہیں. تو کیا رائے کہتے، آپ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ میر صاحب بڑی بدقسمتی سے ہے، بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ اس ملک میں کہیں پہ بھی جنرل ڈائلاگ نہیں ہوتا. یہ جو اینکرز ہیں یہ اپنے پروگرام کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے چپ ساتھ لیتے ہیں. یہ مرغے اور کتے لڑانے والے لوگ ہیں، ان کو ہم اینکرز کہتے ہیں. اور یہ میں دیکھتا ہوں، مجھے بڑی حیرت ہوئی. اتنے سینئر اینکر ہیں جاوید چودھری صاحب، بڑی علمی شخصیت ہے. جس طرح سے انہوں نے چپ سادھی ہوئی تھی اور جو ان کے زیر لب جو مسکراہٹ تھی، اس سے تو مجھے بہت افسوس ہوا. ان کو موڈریٹ کرنا چاہیے تھا، ان کو اس طرح سے ان کو لڑانا نہیں چاہیے تھا. ایک تیسری خاتون بھی پروگرام میں موجود تھیں، ان کو بالکل بات کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا جاوید چودھری صاحب کو. اور ان سارے اینکرز کو چاہیے کہ آپ پہلے تو اس طرح کے لوگوں کو بلایا نہ کریں. اگر کسی موضوع پہ بات کرنی ہے تو کچھ ایسے سنجیدہ اور کچھ مہذب لوگوں کو بلائیں جن میں یہ صلاحیت ہو بات کرنے کی. اگر آپ نے اسی طرح مرغے ہی لڑانا ہے تو پھر آ جائیں، روڈ پہ آ جائیں. کیوں آپ بیٹھے ہوئے ہیں چینل کے ٹیبل کے اوپر معزز بن کے؟ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. رات 8 بجے سے لے کے 12 بجے تک یہ جینون ڈھلاکی کرا رہے ہوتے ہیں. ہر چینل آپ آن کر کے دیکھ لیں، معاشرے سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ معاشرے کو کیا درس دے رہے ہیں، کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ میر صاحب معاشرے کو کیا درس دے رہے ہیں؟ ہمارا میڈیا معاشرے کو یہ درس دے رہا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولنا ہے اور اعتماد سے بولنا ہے. آپ نے سچ کی بات ہی نہیں کرنی. معاشرے کو یہ درس دیا جا رہا ہے کہ ایک چور وہ یہ نہیں کہتا کہ میں چور نہیں ہوں، بلکہ وہ دوسرے چور سے یہ کہتا ہے کہ تم بڑے چور ہو، تم نے بھی چوری کی ہے، اس وجہ سے میں چھوٹا چور ہوں اور میں زیادہ اچھا آدمی ہوں، مجھے پبلک جو ہے وہ ووٹ دے. تو آپ معاشرے کے یعنی ذہنی لیول کا آپ میڈیا کا بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میڈیا کیا کھیل کھیل رہا ہے اس معاشرے کے ساتھ. اور عوام، سادہ دل عوام کو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ان کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہوگی. تو بہت بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کا شعور ابھی ڈیولپ نہیں ہوا ملک کے اندر. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. یہ بتائیں کہ جب قادر مندوخیل اور فردوس عاشق صاحبہ جو بیہیو کر رہی تھیں تو اس میں کس کی غلطی تھی اور قادر مندوخیل کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں، جہاں تک رہی بات کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جب قادر مندوخیل صاحب بات کر رہے تھے تو یہ خاتون ہیں، ان کو شی شوڈ بیہیو لائک اے سویلائزڈ وومن. یہ اس وقت ان کو بالکل بھی بات نہیں کرنے دے رہی تھی اور ان کی بات میں بالکل اسی طرح سے کچ بیسی کر رہی تھی ان کے ساتھ. پوری کوشش تھی کہ وہ اپنا پیغام نہ پہنچا پائے. وہ اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہی تھی. پی ٹی آئی نے ابھی تک کچھ کیا نہیں ہے. ان کے سارے جھوٹے وعدے، ان کے دعوے سب فلاپ ثابت ہو چکے ہیں. اب یہ جھوٹ کے اوپر ڈٹائی کے مقام کے اوپر ہے اور اب انہیں سچ برا لگتا ہے، انہیں اب سچ سے نفرت ہو گئی ہے. قادر مندوخیل صاحب نے تو بس اتنا جرم کیا ہے کہ انہوں نے آئینہ دکھایا ہے خاتون کو، اور وہی بات ہے کہ سیانی بلی کھمبا نوچے.
پہلی بار آپ نے دیکھا کہ بیوروکریسی کے اوپر انہوں نے رال ٹپکائی، اور اب جو ہے یہ دوسرے پولیٹیشینس کے اوپر غصہ جو ہے وہ نکال رہے ہیں، اور اپنی ناکامی کی کالک جو ہے اپنے چہرے سے اتار کے دوسروں پہ ملنا چاہ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میر صاحب اس میں مندوخیل صاحب کی کوئی غلطی نہیں ہے، انہوں نے بڑے صبر سے اس طرح سے بدتمیزی اور ہاتھا پائی کو برداشت کیا، اور اگر قادر مندوخیل صاحب کی جگہ اگر یہاں پہ شیخ رشید صاحب ہوتے تو شاید معاملات بالکل ہی اور ہوتے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ یہ فردوس عاشق اعوان اور یا جو ان کی پارٹی کے اراکین جو آ کے میڈیا میں بات چیت کرتے ہیں، تو اس پہ پی ٹی آئی پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ کہ دیکھیں جی پی ٹی آئی پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، پی ٹی آئی کا چہرہ بد سے بدنما ہوتا چلا جا رہا ہے، لوگ پہلے سے مایوس ہیں، جھولیاں بھر بھر کے بدوائیں دے رہے ہیں اس حکومت کو، انفلیشن میں اضافہ ہو گیا ہے۔ باقی یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ اکنامک انڈیکیٹر پازیٹیو ہو رہے ہیں، نہیں، کوئی اکنامک انڈیکیٹر پازیٹیو نہیں ہو رہے، اور اگر تھوڑی بہت انڈسٹری اٹھی ہے تو اس کا وہ نیچرل کچھ فیکٹرز ہیں، ان کی تو پہلے بھی کوئی ریپو نہیں رہی تھی، اب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ بالکل بھی انہوں نے اپنا امیج جو ہے بالکل ہی گرا لیا ہے، اور خاص طور پہ جب اس طرح کے لوگ ترجمان ہوں گے، امیر صاحب ذرا دیکھ لیں یہ خاتون ترجمان ہیں پی ٹی آئی کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر ترجمان ہیں، کیونکہ جو ان کو تو پہلوانی کرنی چاہیے۔ ہاں بالکل، وہ کسی نے بڑا زبردست چٹکلا بھی چھوڑا تھا کہ بھائی تم تو عاشق بھی ہو، تم تو فردوس بھی ہو، عاشق بھی ہو، اعوان بھی ہو، تم تو سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم پہلوان بھی ہو، اقبال کی روح سے معذرت کے ساتھ۔ لیکن اب حالات یہ آ گئے کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ مین اسٹریم پولیٹکس میں جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یہ لوگ ترجمان بنے بیٹھے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ معاشرے کی ذہنی سطح کیا ہوگی۔ میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ایسا کب تک ہوگا اور یہ کب تک ایسا چلتا رہے گا، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ میر صاحب، جب تک ہم غنڈے موالیوں کے خوف کی وجہ سے ان چوروں، ان ڈکیتوں، ان راہزنوں سے متاثر ہوتے رہیں گے، ان سے ڈر کے انہی کو سپورٹ کرتے رہیں گے، تب تک پاکستان کی سیاست میں کوئی پازیٹیو تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ایک بہت بڑے ریوولٹ کی، ایک بغاوت کی ضرورت ہے۔ اس قوم کو چاہیے کہ اب جھوٹ کے آگے، ظلم کے آگے کھڑے ہو جائیں، انکار کر دیں، اور مہذب پڑھے لکھے سویلائزڈ لوگوں کو اپنا لیڈر بنائیں۔ اگر اس طرح کے چور چکوں کو یہ اپنے کندھوں پہ اٹھاتے رہیں گے تو مجھے کوئی امید بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں، یہ امید ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے کوئی خیر ضرور برآمد کرے گا، کبھی نہ کبھی جنرل لیڈر ضرور ایمرج کرے گا۔ بہت شکریہ مبشر صاحب، آپ نے بہت ہی اچھا انالیسس کیا۔ اب میں اپنے اگلے انالسٹ جناب فراست سعید صاحب کے پاس جاتا ہوں اور پروگرام کو پھر اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ فراست صاحب، یہ ہماری سیاست کس طرف جا رہی ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، جہاں تک حکومت کی کارکردگی ہے وہ عوام کے سامنے ہے، پرفارمنس بالکل بھی نہیں ہے ان کی، اور ان کی جو کمپیڈنس لیول ہے وہ بھی پروو ہو چکا ہے، گورننس کا جو ان کا سٹائل ہے وہ بھی پروو کر چکے ہیں۔ عوام کو ہر طرح سے اندازہ ہے کہ وہ ایک ایسے وشیس سرکل میں پھنس گئے ہیں جہاں سے وہ نکل نہیں سکتے۔ تو یہاں سے اب ایک ہی حل ہے کہ عوام جو ہے اس کو بڑی سیریسلی لیں، اور چاہے الیکشن سے پہلے موقع ملے یا الیکشن آئے تو اس وقت ایسی جماعتوں کو بالکل سپورٹ نہ کریں جو کہ ڈیلیور نہ کر پائیں، اور خاص کر کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ برادری سسٹم سے نکل کے میرٹ پہ لے کے آئیں۔ عمران خان نے بڑے نعرے لگائے تھے، میرٹ میرٹ میرٹ، اور نو ٹالرنس پالیسی کے بھی نعرے سنے ہوں گے آپ نے۔ اپنی ٹیم کے تمام لوگوں کے لیے انہوں نے ایک میرٹ سسٹم کا نام لیا تھا کہ جی میں میرٹ لے کے آ رہا ہوں، جو پرفارم نہیں کرے گا عاشق صاحبہ بہت بڑے میرٹ پہ ہی آئیں گے، ان کا بالکل میرٹ تو عوام نے دیکھ لیا، میرٹ ساری دنیا نے دیکھ لیا، ساری دنیا میں بدنامی ہوئی کہ کس قسم کے لوگ جو ہیں پاکستان کو رول کر رہے ہیں، اور یہ لوگ رہے تو پاکستان نے تباہی ہونا ہے، تو ان کو روکنا پڑے گا۔ اب روکنے کے لیے عوام سامنے آئیں یا باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ سامنے آئیں اور اس طرح کے لوگوں کو روکیں۔ بہت شکریہ فراست صاحب، آپ نے اور مبشر صاحب، آپ نے وائس آف میر میں آپ کے کنیکٹ کیا اور اپنی رائے دی۔ بالکل میں اب پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں۔
फिरदौस आशिक साहबा को शर्म आनी चाहिए कि वो उन्होंने ये बिहेवियर अपनाया कि वो उन्होंने एक प्रोग्राम के ज़रिए सीरियस डिस्कशन के ज़रिए जब वो किसी पे इल्ज़ामात लगाएं वो ठीक है, वो बड़े लगातार नॉन स्टॉप बोलती रहीं। जब कादर खान मंदोखेल साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश की तो उन्होंने गालियां दी और थप्पड़ मारा। यही काम अगर कादर मंदोखेल करते तो आज हमारा मीडिया, आज हमारा पूरा इंटरनेशनल मीडिया, और बार बार ये आ रहा जुल्म हो गया। तो आज आपने देखा कि एक मिनिस्टर जो पंजाब में बैठी हुई हैं, वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने लाइव शो के दौरान स्टूडियो में बैठे हुए लोगों के सामने कादर मंदोखेल साहब को थप्पड़ मारा। और साथ साथ बाद में ये भी इतला है कि जब वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो बाकायदा उनको वो मारने के लिए गई तो उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद किया। तो मैं ये इमरान खान साहब की जो तब्दीली है, हम ऐसी तब्दीली से बाज आए, हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह इनको हुकूमत करने की तौफीक अता फरमाए, बजाय कि ये लड़ाई झगड़े करके लोगों को उस तरफ गुमराह करने की कोशिश करें। मुझे यकीन है कि हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमारा चैनल लाइव कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा आपसे बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।